السلام علیکم، میں ہوں عابد راہی اور آپ دیکھ رہے اسلامک کہانی۔ جیسے کہ ہم آپ کو بتائیں گے آج شوہر اور بیوی کے بارے میں۔ شوہر کی اطاعت اور اس کی اچائیوں کا اعتراف جہاد کے برابر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ جن عورتوں سے تمہاری ملاقات ہو کہہ دو کہ شوہر کی اطاعت اور ان کی احسان کا اعتراف جہاد کے برابر ہے، مگر ایسی عورتیں تم میں سے بہت کم ہے۔ شوہر و بیوی کے درمیان حسن معاشرت اور خوشحال زندگی کے لیے یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں: خدمت اور خوبیاں۔ خدمت اور خوبیوں کے اعتراف اور احسان مندی سے ایک کا تعلق دوسرے سے بڑھتا ہی رہے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ عورتوں نے پوچھا، عورتوں کا غزوہ و جہاد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شوہر کی اطاعت اور اس کی احسان کا اعتراف ہے۔ دیکھیے عورتوں کے ساتھ اللہ عز و جل کا کتنا بڑا خصوصی فضل و کرم، کس قدر معمولی کام، اور وہ بھی جس میں ان کا دنیاوی نفع بھی ہے کہ شوہر کی خدمت میں شوہر کے نگاہ میں محبوب رہے گی تو شوہر ان کا دنیاوی خیال رکھیں گے اور آخرت کا بھی عظیم ثواب ان کا ہوگا۔ ہم ثواب۔ احسان کا اعتراف کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی ان کی جانب سے ملے اسے خوشی سے قبول کرے اور اسے بہت سمجھے کمی پر شکایت نہ کیا کرے، نہ شکری نہ کرے، بلکہ کہے آپ نے ہماری رعایت میں بہت کچھ کیا، آپ نے ہمارا بہت زیادہ خیال کیا، آپ نے ہمیشہ اپنے سے زیادہ مانا اور چاہا، ماں باپ سے زیادہ محبت کا برتاؤ کیا، وغیرہ وغیرہ۔ اس سے شوہر کے دل میں اس کی جگہ بن جائے گی۔ شوہر کی خدمت پر شہادت کے قریب درجہ۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور اس کے حق کو ادا کرے، نیک باتوں کو یاد کرے، نفس اور مال کی خیانت سے پرہیز کرے، تو ایسی عورت کا جنت میں شہیدوں سے ایک درجہ کم ہوگا۔ اگر شوہر بھی اس کا مومن اور بہتر اخلاق والا ہے تو یہ عورت اسے ملے گی، ورنہ ایسی عورت کی شادی اللہ تعالیٰ شہیدوں سے کر دے گا۔ حدیث پاک میں شوہر کی خدمت اور نیکی پر شہداء کے قریب درجہ ملنا بتایا گیا ہے۔ کس قدر فضیلت کی بات ہے کہ اگر صرف ایک ہی درجہ کا فرق رہ جاتا ہے۔ حدیث پاک میں دوسرا جز یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر عورت نیک اور صالح ہو اور اس کا شوہر بھی نیک ہو تو جنت میں اسی طرح شوہر و بیوی بن کر رہیں گے جس طرح یہاں اس دنیا میں رہ رہے۔ اور اگر شوہر نیک نہ ہو تو پھر شہداء کے ساتھ اس کی شادی کرا دی جائے گی۔ نیک عورت کے لیے کس قدر فضیلت کی بات ہے۔ شوہر سے بلائی کا انکار تو ثواب اقارت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب عورت شوہر کے بارے میں یہ کہے کہ میں نے تم سے کوئی بلائی نہیں پائی تو اس کا اعمال کا ثواب بلا اجازت شوہر نفل روزے کی اجازت نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کے لیے درست نہیں کہ وہ شوہر کے موجودگی میں روزہ رکھے، ہاں مگر اس کی اجازت سے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس نے اگر بلا اجازت روزہ رکھا تو بھوکی پیاسی رہی اور قبول نہ کیا جائے گا۔ عورت کو شوہر کی خدمت و رعایت کے پیش نظر نفلی روزہ رکھنے کی اجازت نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ شوہر کو کسی وقت ضرورت پیش آ جائے جو کہ اس کا حق ہے، البتہ وہ خود اجازت دے تو پھر روزہ رکھنا درست ہے۔ ہاں اگر شوہر گھر میں موجود نہ ہو، سفر پر ہو تو بھی اجازت ہے۔ خیال رہے کہ یہ حکم نفلی روزے کے متعلق ہے، رمضان کے روزے کے متعلق یہ بات نہیں۔ اگر شوہر رمضان کے روزہ کو منع کرے تب بھی چھوڑنا جائز نہیں، چونکہ اللہ کی نافرمانی ہو تو مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ اسی وجہ سے ایک حدیث میں ہے، عورت سوائے رمضان کے روزہ نہ رکھے جبکہ اس کا شوہر موجود ہو۔ تو دیکھا شریعت نے عورتوں کو کتنی تاکید کی ہے کہ وہ شوہروں کی رعایت کرے۔ اسی رعایت کی وجہ سے
تو دونوں کے درمیان خوشگوار تعلقات قائم رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک کون مبعوث عورت؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے وہ عورت مبعوث ہے جو آپ گھر سے بلا اجازت شوہر چادر کھینچتی ہوئی شوہر کی شکایت کرتے ہوئے نکلے۔ تو یہ تھی جناب آج کی ہماری ویڈیو، اور اب ہمیں اجازت دے دیجیے گا، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کومنٹ سیکشن میں۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔